وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يزيد صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آپ نے سورہ الحجر سے پہلے سورہ ابراہیم کا خلاصہ سماعت فرمایا. سورہ ابراہیم میں دلائل کے ساتھ مسئلہ توحید اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی توحید کی خاطر قربانی کا تذکرہ سماعت فرمایا. اب سورۃ الحجر میں اصحاب ہجر کا واقعہ بیان کرنے یہ بتانا مقصود ہے کہ مسئلہ توحید مان لو، ورنہ اصحاب ہجر کی طرح تم بھی عذاب میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ثابت کرنا ہے کہ متصرف الامور اور عالم الغیب میں ہی ہوں، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پہلی دلیل عقلی آیت نمبر 16 میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور پھر آگے چل کے اللہ پاک نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے خزانوں کا کوئی اور مالک نہیں ہے، اللہ خود ہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کہ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور اللہ پاک کو معلوم ہے کس کو کتنا عطا کرنا ہے. اللہ پاک اپنے اندازے کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. یعنی اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، گنج بخش بھی میں ہوں، داتا بھی میں ہی ہوں. میرے علاوہ کوئی گنج بخش بھی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی داتا بھی
نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ خزانے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے زمین و آسمان کے خزانے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے دوسری دلیل عقلی مختصراً آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہی مسئلہ توحید ہے نا، جس کے نہ ماننے پر اصحاب ہجر جو ہے وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، اور تم بھی نہیں مانو گے تو گرفتار ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی خاطر اللہ نے زمین و آسمان وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی ایک ایک ذرہ اس بات پر دعا ہے کہ اس کے بنانے والا اکیلا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آخر میں سورت کے آخر میں آیت نمبر 93 سے لے کر 99 تک اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب توحید بیان کریں گے آپ پہ طرح طرح کے الزام لگیں گے، آپ پر ہر قسم کے حملے کیے جائیں گے، مگر میرے محبوب اپنے حوصلے جوان رکھنے ہیں۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے نا یہ مسئلہ توحید بیان کرنے کا، اس کو کھول کے بیان کر۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اعراض کر ان سے مشرکین سے۔ مشرک کیا کہتے ہیں؟ کیا بکواس کر رہے ہیں، کیا تانے دے رہے ہیں، کیا الزام لگا رہے ہیں؟ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرے محبوب کھل کے مسئلہ توحید بیان کر، ڈٹ کے مسئلہ توحید بیان کر۔ فَاسْدَعْ کا معنی مفسرین نے لکھا جس طرح ایک شیشہ ہوتا ہے اور شیشے کو، آئینے کو جب آپ بلندی سے نیچے پھینکتے ہیں تو وہ کرتی کرتی ہو جاتا ہے، کرتی کرتی ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرے محبوب اس طرح جو ہے مسئلہ کھول کے بیان کر، ایک ایک بات واضح ہو جائے، توحید بھی واضح ہو جائے، شرک بھی واضح ہو جائے، ایمان بھی واضح ہو جائے، کفر بھی واضح ہو جائے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کا خیال نہیں کرنا، برا بناتا ہے، اپنا برا کرے گا۔ میرے محبوب اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو طریق توہین کرنے والے ہیں نا، تیرا مذاق اڑانے والے ہیں، میں اللہ ان کو خود کافی ہوں۔ یہ جانو اور میں جانوں، میں آپ کا بدلہ انتقام ان سے میں لے لوں گا میرے محبوب۔ جیسے فرمایا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وَإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرے محبوب الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ میرے محبوب تو میری تعریفیں کرتا رہے، میری باتیں کرتا رہے،
میرے سامنے سجدے کرتا رہے میرے محبوب وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ او میرے محبوب عبادت کیجئے اپنے رب کی حتیٰ یہاں تک کہ یاتیک الیقین تیرے پاس یقینی چیز آ جائے اور وہ یقینی چیز کیا ہے موت کیا ہے جی موت میرے محبوب وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جب تک یقینی چیز موت نہیں آتی تب تک میری عبادت کرتا رہے میری تسبیح بیان کرتا رہے میری حمد بیان کرتا رہے میری ثنائے بیان کرتا رہے میرے سامنے سجدے کرتا رہے ہاں جب یقینی چیز آ جائے گی اس کے بعد پھر عبادت بولیے اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بات سمجھ آ رہی ہے ایک وہ ہے نا یہاں کے رسیلے قسم کے پیر مست قسم کے ملنگ اور مرشد شراب کے نشے میں دھت چرس کے گھوٹے مارنے والے بات سمجھ آ رہی ہے نہیں چھوٹے لگانے والے وہ نماز کے ٹائم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ کہتے ہیں جی باقی جب اللہ نے کہا ہے نا نعوذ باللہ ماں کی تعریف کرتے ہیں کہ جب اللہ کا یقین ہو جائے نا میں جب تک یقین نہیں ہے اللہ کا تب تک عبادت کرتے رہو جب اللہ کا یقین آ جائے پھر عبادت چھوڑ دو انہوں نے یہ مانا کیا کہ جب اللہ کا یقین ہو گیا پھر اس کے بعد عبادت کوئی نہیں عبادت تب تک ہے جب تک اللہ کا یقین نہیں ہوتا جب اللہ کی ذات پر یقین بیٹھ گیا تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے توجہ کیجئے گا میرے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت دفعہ سماعت فرما چکی ہے بیماری شدت اختیار کر گئی ہے آخری دن ہے آخری ایام چل رہی ہے زندگی کے جی عشاء کی نماز کا ٹائم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں ہوش میں آتے ہیں پوچھتے اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کیا لوگوں نے نماز پڑھ نہیں رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں پر میں رکھو برتن میں پانی رکھو میں وضو کروں گا وضو کر کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں پھر بے ہوش ہوگی نبی پاک کو آخری ٹائم تک نماز کی فکر ہے اللہ کی عبادت کی فکر ہے تو یہ خبیث کے کہتے ہیں جو جی ہمیں یقین ہو گیا تمہارا یقین نبی پاک سے زیادہ ہے اللہ کی ذات پر ہے ہاں جی توجہ کیجئے اور ایک اور بھی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے معبود عبادت کر ربا کا حتیٰ یاتیک الیقین او میرے معبود جب تک یقینی چیز موت نہیں آ جاتی تب تک تو عبادت کرتا رہے میری تو موت آ جائے تو اس کے بعد پھر عبادت نہیں ہو سکتی مگر انہوں نے قرآن کے مقابلے میں کہا نہیں جی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون نبی تو اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ہمارا ہے اللہ کے قرآن پر یقین موت یقینی چیز ہے موت یقینی چیز ہے آج توجہ کیجئے اس کے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب انک میت وانہم میتون یہ یقینی چیز ہے موت نے آ کر رہنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت موت سے مبرہ اور منزہ ذات ہے تو صرف کس کی ہے اللہ ہی کی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سبحان اللہ. میرے محبوب، یہ تجھے تانے دیتی ہیں، تیرا مذاق اڑاتی ہیں، ٹھٹھا کرتی ہیں، طرح طرح کے الزام لگاتی ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میں نے تجھے 7 عظیم آیات عطا کر دی ہے جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں. وہ میرے محبوب یہ ستائے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ کو پڑھا کر. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. محبوب یہ ستانے لگے نا، دل تنگ نہیں کرنا بلکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا. سبحان اللہ. ہاں جی توجہ کیجئے. تو یہ سورہ ہجر تھی، اس کے بعد سورہ نحل ہے. تو میں دیکھو تم نے اصحاب ہجر، یہ جو قوم ہے، انہوں نے قوم سمود، انہوں نے ضد اور اناد کی وجہ سے مسئلہ توحید کو نہیں مانا. اللہ کا عذاب آ گیا، دردناک عذاب آیا، ہلاک ہو گئے. اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اگر اصحاب ہجر کے واقعے سے بھی عبرت نہیں پکڑتے تو آؤ ذرا شہر کی مکھی کو دیکھ لو، اس کے کام کو دیکھ کر رب کی توحید کو مان لو. اللہ پاک دیکھیں نا، حد کرتا ہے مسئلہ سمجھانے کی. فرمایا آؤ آؤ دیکھو شہد کی مکھی کو کس طرح وہ پھلوں کا جوس کر کے اور تمہارے لیے ایک بہترین چیز شہد تمہیں مہیا کرتی ہے، اور پھر ایسی بے نظیر چیز ہے شہد کی مکھی کہ اپنے چھتے کا راستہ بھی نہیں بھولتی. چھوٹی سی مکھی ہے، عجیب سی چیز ہے نا، کتنی خالص چیز تمہیں دیتی ہے شہد کی صورت میں، جس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے. کیا رکھ دی ہے؟ اللہ نے شفا رکھ دی ہے، شفا رکھ دی ہے. پر میں شہد کی مکھی پر غور کرو اور پھر وہ جہاں مرضی چلی جائے، جتنا مرضی پھرے، جس مرضی درخت پہ جائے، جہاں مرضی سے جو ہے وہ جوس جو ہے وہ چوسے، مگر اپنے چھتے کا راستہ بھولتی اپنے چھتے کا راستہ بھولتی نہیں ہے. فرمایا اس چیز کو دیکھ لو، یہ سب کچھ شہد کی مکھی سے کروانے والا کون ہے؟ ہاں، اسی واقعے پر اگر تم غور کر لو تو تمہیں اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی. اور اگر اس سے بھی غور کرنے سے تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تو دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ انعام میں غور کرو، چوپایوں میں غور کرو، تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. سبحان اللہ. دیکھتے نہیں میں تمہیں بھینس اور گائے میں سے، دودھ دینے والے جانوروں میں سے تمہارے لیے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹ میں سے وہاں کیا من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اس چیز کے اندر عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے۔ میں جب تمہیں گوبر اور خون کی ملاوٹ سے مبرہ اور منزہ خالص دودھ ادا کرتا ہوں تو پھر حق تمہارا یہ بنتا ہے تم بھی مجھے ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک پکار اور دعا اور عبادت دو۔ اللہ کا قرآن ہے نا، حد کر بھی مسئلہ سمجھانے میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ دو کنگیوں کے درمیان میں سے میں تمہیں جو ہے پاک دودھ عطا کرتا ہوں، تم مجھے خالص عبادت دو، خالص پکار دو، خالص نظر و نیاز دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ سورہ نحل تھی۔ اب ذرا آگے چلیے، آگے اس کے بعد ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، آگے سورہ بنی اسرائیل فرمایا کہ دیکھو نحل یعنی شہد کی مکھی الہام الہی سے جس طرح شہد بناتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور متصرف ہونے، کارساز ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں، اس لیے اب اللہ کی توحید تو مان لو، اگر نہیں مانو گے سورہ بنی اسرائیل ہے نا، جس طرح بنی اسرائیل کی طرف سے شرک کیا گیا اور زمین میں فساد برپا کیا گیا تو وہ حکم خدا بندی سے ہلاک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ جب شرک کے ذریعے انہوں نے فساد برپا کیا زمین پر، لہذا تم بھی شرک کے ذریعے زمین پر فساد برپا نہ کرو، تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سورہ نحل میں مشرکین کا مطالبہ عذاب کو پورا کرنے کا ذکر تھا۔ مشرکین نے عذرائے عناد و استہزاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اس میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو سخت ترین قید کے اندر جو ہے گرفتار کر لیا، موت نہیں دی بلکہ قید کے اندر کیا کیا؟ گرفتار کر لیا، تاکہ یہ چیز دیکھ کر یہ توبہ کر لے، توحید کو مان لے اور عذاب الہی سے کیا ہو جائیں؟ بچ جائیں۔ اب اللہ نے جب قید میں مسلط کیا، انہیں مان لینا چاہیے تھا، توبہ کر لینی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوئی اور نشانی بھی بتاؤ، ہمیں کوئی اور نشانی بھی چاہیے، پھر ہم شاید مان لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کی نبوت اور رسالت پر نشانی مانتے ہو تو سنو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نشانی مانگتے ہو، معجزہ مانگتے ہو، اس میں دو طرح کی آیات ہے۔ ایک آیات وہ ہے جن کے لیے معجزات دکھائے گئے، معجزات دکھائے گئے، جس مسئلے کے لیے اللہ نے کیا دکھایا؟ معجزہ دکھایا، وہ آیات جن آیات کے لیے۔ اور دوسری قسم کی آیات معجزات ہے۔ کون سی آیات معجزات ہے؟ آج ہی توجہ کیجئے، فرمایا تم نشانی مانگتے ہو، معجزہ مانگتے ہو، تو ایسا عظیم و شان معجزہ میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا رات کے ایک تھوڑے سے عرصے میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے جبریل کے ذریعے اٹھوایا، مسجد اقصی میں پہنچایا، وہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا امام بنایا، اور پھر اوپر اپنے پاس عرشوں پہ
سبحان الذی، ماشاءاللہ سبحان الذی، مان لو میں اللہ شریکوں سے پاک ہوں. میں اپنے بندے خاص کو، اپنے بندہ خاص کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے الی ماشاء اللہ تک اور واپس لے آیا. اس کو تم جو ہے بطور معجزہ تسلیم کر لو اور نبی پاک کی نبوت پر یقین کر لو، ایمان لے آؤ. مگر انہوں نے آگے سے مزید حجت بازی شروع کر دی. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم ایسے نہیں مانیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریں، ہمارے سامنے سیڑھی لگائیں، آسمان پر چڑھ جائیں. دیکھیں نا امام الانبیاء ہے، کتنی حجت بازی کر رہے ہیں، قوم کتنا تنگ کر رہی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کی طرف بلانا. یہ کوئی جرم ہے؟ یہی جرم بن گیا انبیاء کا، خالص اللہ کی طرف بلانا، خالصوں سے تعلق جوڑنا، یہ جرم بن گیا. تنگ کر رہی ہے. اب کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تب تک ایمان نہیں لیں گے محمد رسول اللہ پر جب تک تو جو ہے نا یہاں جو ہے ایک چشمہ جاری نہ کر لے، اور تیرا جو ہے نا وہ ایک باغ ہونا چاہیے، خالی باغ جو ہے وہ انگوروں کا اور کھجوروں کا، اور اس باغ کے اندر جو ہے نا نہر بھی جاری کر. کیا جاری کر؟ نہر بھی جاری کر کے دکھا. اور تو کہتا ہے نا کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. تو کہتا ہے نا اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر آسمان کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے ہمارے اوپر گرا دے. ہمارے اوپر کیا کر؟ گرا دے. او تأتي بالله والملائكة قبيلا. اور اپنے رب کو ہمارے سامنے لیا، فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا ہے، اور کہنے لگے تیرا گھر جو ہے وہ سونے کا ہونا چاہیے، اور او ترک فی السماء، یا تو ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالی وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. خالی چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہمارے سامنے سیڑھی لگا، آسمان پہ چڑھ جا، پھر آسمان سے ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک کتاب لے لیا، پھر ہم اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو پھر ہم تیرے پر ایمان لائیں گے، لا سکتے ہیں، پھر ہم شاید تجھے مان لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مطالبات کرتی، سونے کا گھر رو، چشمہ جاری کر، نہر جاری کر، ہے جی تیرے باغات ہونے چاہیے، آسمان پہ چڑھ جا، اللہ کو سامنے لیا، فرشتوں کو سامنے لیا. اندازہ لگائے نا آپ ذرا اللہ کے نبی کو کتنا ستایا گیا اللہ کی توحید کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے حریص تھے اس چیز پر کہ یہ سارے لوگ ایمان لے آئے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے. جب یہ مطالبے ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کاش اللہ ان کے منہ مانگے معجزات دکھا دے تو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر انہیں جواب دیں، قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا. فرمایا جہاں تک کوئی لوگ سنو میرے سے مطالبات کرنے والوں، قل سبحان ربی، جتنے مطالبے تم کر رہے ہو سبحان ربی، میرا رب سبحان ہے، سارے مطالبات پورے کر سکتا ہے، پورے کر سکتا
اللہ کسی کے دباؤ میں آ کر زور زبردستی سے نہیں دکھاتا. اللہ زور زبردستی سے دوست داندلی سے معجزات نہیں دکھاتا. جتنے مطالبے تم کر رہے ہو قل سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، میرا رب عالی نال ہے، میرا رب سارے مطالبات دکھا سکتا ہے. ٹائم آپ کا ہو گیا، مگر سنو میرے سے اگر تم چاہتے ہو کہ میں دکھاؤں حل کنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت کے نمبر 96 فرمایا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. کوئی اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں، نبی پاک فرمائے اللہ کے کہنے پر میں بشر رسول ہوں. اے پاکستان کا رضائی کہ نہیں یہ نور رسول ہے. اب آپ کس کی مانیں گے؟ رضائیوں کا اذعان مانیں گے یا رب کا قرآن مانیں گے؟ محمد رسول اللہ کا فرمان مانیں گے؟ محمد رسول اللہ کا فرمان بھی ہی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہی کہتا ہے، رب کا اعلان بھی ہی ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. قرآن سچا ہے، نبی کی زبان سچی ہے. اس کے مقابلے میں رضائی آئے تو وہ بھی جھوٹا، سمائی آئے تو وہ بھی جھوٹا، خدائی آئے تو وہ بھی جھوٹا، سوگائی آئے تو سمجھ آ رہی ہے. قرآن کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. فرمایا کافی آخری بات وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابس اللہ بشر رسولا. فرمایا اس سے پہلے بھی جتنے کافر ہوئے نا ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے روکا ہے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا؟ بشر ہوئے تو رسول؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے رسول کی رسالت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا بشر رسول نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا رسول بشر نہیں ہو سکتا. نور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں کا جرم ایک ہے، دونوں کا فسانہ لہذا دونوں کا ٹھکانہ بھی فرماتی ہے. سنو قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر یہاں نوری رہتے ہوتے نا زمین پہ تو میں نوری رسول بھیج دیتا. یہاں رہتے بشر ہے، میں نے بشر رسول بھیجا ہے کیونکہ وہ اسوہ حسنہ بن کے آیا ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ بن کے آیا ہے. کوئی دوسری دوسری جنس کے لیے نمونہ بن سکتا نہیں ہے. میں نے محمد رسول اللہ کو اسوۃ حسنہ بنا کے بھیجا ہے، اس لیے وہ بشر ہے. مگر ایسے بشر ہے کہ ایسا بشر نہ کسی ماں نے جنا نہ قیامت تک جنا ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ اللہ پاک بار بار جس کی چہرے کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی طرف وہی ہوتی ہے. یہ نبیوں کا امام بشر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.